بابل ہوائے بابل ہوائے اے مولا غازی آئے در پہ تیرے سوالی بابل ہوائے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی من بعثہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی الحرم وبسقت فی الکرم اغصانها معتدلا وثمارها متہدلا مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی سفینۃ النجاة وعین الحیاة والعدل المشتہر والامام الثانی عشر المہدی المنتظر عجل اللہ فرجہ الشریف الذین اذہب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ مل کر باواز سے بلند صلوات پڑھیں صلی اللہ سب سے پہلے دعا ہے خالق لم ید اللہ جدال آخری سانسوں تک عقیدہ حق پہ استقامت عطا فرمائے موت کی آخری ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے خداوند کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے انہیں جوار معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا دیں مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ بابرکت ساعتیں رواں دواں ہیں اس بابرکت مہینے میں پروردگار عالم نے بنی ہاشم کے گھر میں 4 چاند اتارے جن میں سے یکم رجب المرجب کو باقر العلوم کی ولادت باسعادت ہے اور اسی رجب المرجب کی 5 تاریخ کو حضرت امام علی نقی امام ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور اسی رجب المرجب کی 10 تاریخ کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے اور اسی رجب المرجب کی 13 تاریخ کو
علی حیدر کرار دنیا پہ آئے ہیں۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی بابرکت ساعتیں رواں دواں ہیں۔ تو میں نے جناب کی خدمت اقدس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ بلند، بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے اگرچہ بلند قصر اور بلند ایسے محلوں میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی موت تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی۔ تو اسی حوالے سے حضرت امام ہادی علیہ السلام کو جب متوکل کو یہ خبر دی گئی کہ امام علی ابن محمد آپ کے خلاف کچھ اسلحہ تیار کر رہے ہیں اور ایک فوج خفیہ تیار کر رہے ہیں، تو روایات میں ملتا ہے کہ متوکل نے اپنے کرندوں کو بھیجا کہ جاؤ رات کی تاریکی میں امام کے گھر میں داخل ہو جانا اور دروازے سے نہیں جانا، دیوار عبور کر کے امام کے گھر میں جانا۔ توجہ فرمانا، دیوار عبور کر کے امام کے گھر میں داخل ہونا۔ تو یہ آئے اور دیکھا امام علی نقی علیہ السلام مصلی عبادت پہ ہیں۔ انہوں نے مولا سے کہا کہ آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا ہے۔ امام چلے، انہوں نے گھر کی بھی تلاشی لی، سوائے قرآن اور مصلی عبادت کے فرزند رسول کے گھر سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ تو روایات میں ہے کہ جب امام علیہ السلام متوکل کے دربار میں پہنچے، متوکل لہو و لعب کے سفرے پہ بیٹھا ہوا تھا، شراب نوشی کر رہا تھا۔ اس نے فرزند رسول کو بھی اس سفرے کی دعوت دی۔ روایات کہتی ہیں امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا، متوکل تو کیا سمجھتا ہے؟ واللہ ما یخامر لحمی و لحم آبائی و دمی و دم آبائی قط فاعفنی۔ اے متوکل تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا گھرانہ وہ ہے جن کے قریب رجس نہیں گیا، میرا گھرانہ وہ ہے کہ جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں اس طرح دی ہے اور ایسے پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسے تطہیر کو پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایسے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ پھر روایات کہتی ہیں کہ متوکل نے کہا، فرزند رسول اگر آپ اس سفرے پہ نہیں بیٹھتے فانشدنی، پھر مجھے کچھ شعر سنائے۔ امام نے فرمایا، متوکل انا قلیل الروایت للشعر، متوکل میں شعر بہت کم کہتا ہوں۔ متوکل کہتا ہے، فرزند رسول لا بدہ، آج آپ کو کچھ شعر پڑھنا پڑے گا۔ تو امام عالی مقام نے وہاں پہ شعر کی صورت میں خطبہ ارشاد فرمایا، وہ جناب کی گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، متوکل باتو علی کل للاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم کلل۔ اے متوکل، بادشاہوں کا یہ وطیرہ رہا ہے، وہ کوہسار کی چوٹیوں پہ دن اور رات کو بسر کرتے ہیں، وَتَحْرُسُهُمْ غُلْبُ الرِّجَالِ، اور اپنے ارد گرد حراس کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ انہیں موت نہ آئے۔ امام فرماتے ہیں، متوکل یاد رکھ، فَلَمْ تَنْفَعَهُمْ قُلُلٌ، نہ انہیں موت کے چنگل سے پہاڑ کی بلند چوٹیاں بچا سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں موت سے یہ ہراس چھٹکارا دے سکتے ہیں۔ جب امام نے یہ فرمایا اور پھر معصوم فرماتے ہیں، امام علی ہادی فرماتے ہیں، فَاسْتَنْزَلُوا بَعْدَ عِزٍ مِّن مَعَاقِلِهِمْ، اے متوکل یاد رکھ، ان محلوں سے تو مرنے کے بعد ان بادشاہوں کو بڑی عزت کے ساتھ اتارا جاتا ہے، وَاسْكِنُوا حُفَرًا، اور انہیں قبر کے گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں، یا بئس ما نزلوا، اے متوکل یاد رکھ، ان بادشاہوں کو کیا پتا کہ یہ قبر ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں،
فنادا صارخن من بعد دفنہم، جب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے پھر ایک منادی ندا دے کے کہتا ہے، اور منادی یہ کہتا ہے این الاساور والتیجان والحلل، اے بادشاہو، اے محلوں میں زندگی گزارنے والو، آج یہ بتاؤ کہاں گئے وہ تمہارے سروں کے تاج، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی اور بہترین مال و دولت، والحلل، اور کہاں گئے تمہارے فاخرانہ لباس جو تم پہنا کرتے تھے۔ پھر امام فرماتے ہیں پھر انہیں وہ منادی ندا دے کے کہتا ہے این الوجوہ التی کانت منعمتن، کہاں گئے وہ چہرے کہ جو اتنے حسین و جمیل چہرے تھے اور جن پہ اللہ کی نعمتیں خرچ ہوتی تھیں، من دونہا تضرب الاستار والکلل، کہ جن کی خاطر بہترین اور قیمتی پردے لٹکائے جاتے تھے کہ ان چہروں پہ سورج کی دھوپ اور کرنیں نہ پڑیں۔ پھر امام فرماتے ہیں فَأَفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَأَلَهُمْ، جب انہیں منادی یہ ندا دے کے کہتا ہے، وہ تو قبر کے اندر ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں پھر ان کی طرف سے قبر جواب دیتی ہے کہ اے پکارنے والا، اے پوچھنے والا کہ وہ چہرے کہاں گئے، میں تجھے بتاتی ہوں۔ قبر کہتی ہے تلک الوجوہ التی، تلک الوجوہ علیہا الدود تقتتلو، کہ تو ان چہروں کا پوچھ رہا ہے کہ جو بادشاہوں کے اتنے خوبصورت چہرے تھے، میں تجھے بتاؤں وہ چہرے میرے اندر ہیں، اور ان کی حالت حشرات الارض نے یہ کر دی ہے کہ آج وہ پہچان کے قابل نہیں رہے۔ مل کر باواز سے بلند صلوات پڑھیں۔ پھر امام فرماتے ہیں قد طالا ما اکلو دہرن، انہوں نے زمانے پہ ایک لمبا عرصہ کھایا، وشربو، اور پیا، ایک لمبا عرصہ کھانے اور پینے کے بعد امام فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا الْيَوْمَ بَعْدَ الْأَكْلِ، وہ آج کھانے کے بعد ایسے ہو گئے ہیں قد اکلوا، انہیں کھایا جا چکا ہے۔ یہ امام عالی مقام نے جب متوکل کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا، روایت کہتی ہے فَبَكَى الْمُتَوَكِّلُ وَالْحَاضِرُونَ، اور مجلس جو تھی حاضرین کی اور متوکل رونے لگا۔ اس قدر امام کے ان جملوں نے متوکل پہ اثر کیا ہے، اور علامہ مجلسی نے روایت میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد متوکل نے جتنی زندگی بھی گزاری ہے کبھی شراب نوشی نہیں کی تھی، اس نے شراب والا کاسا ہی امام کی یہ گفتگو سن کے توڑ دیا۔ تو امام نے فرمایا یہ بادشاہوں کی موت ہے، جہاں بھی ہوں، چاہے محلوں میں ہوں چاہے قصر میں ہوں، موت انہیں آ کر رہے گی۔ اور موت جب مومن کو آتی ہے، علی والے کو آتی ہے، تو میں ایسے کیوں نہ کہوں جب مومن کو موت آتی ہے، ولایت علی شنید سے جب دید میں بدلتی ہے، ایسے مومن کی موت کہتے ہیں۔ علی کی ولایت جب سننے سے دکھائی میں تبدیل ہو جائے، اسے مومن کی موت کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور مومن کو جب موت آتی ہے، مومن موت کا اس قدر عاشق ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا میں علی ابن ابی طالب کی زیارت کروں گا۔ حرہ سعدیہ تاریخ نے لکھا ہے، کوفہ کی رہنے والی تھی، علی ابن ابی طالب کی مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب تھی حرہ سعدیہ۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب تھی یہ حرہ سعدیہ۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا۔ حرہ سعدیہ کا کام یہ تھا کہ جب کوفہ کے مرد گھروں سے باہر نکل جاتے، یہ ہر ایک دروازے پہ جاتی، دق الباب کرتی، علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھ کر جو رسول اللہ نے پیغمبر نے رسول اللہ نے علی حیدر کرار کی شان میں فضائل پڑھے تھے، وہ لکھ کر ان خواتین کو دے کے آتی اور کہتی جب تمہارے مرد آئیں انہیں پیش کرنے یہ فضائل، اگر وہ نہ مانے تو مجھ حرہ کو بلا لینا، میں ان سے منوا
فرماؤں گی کہ علی حیدر کرار کے یہ فضائل پیغمبر نے فلاں مقام پہ بیان فرمائے تھے۔ روایت کہتی ہے اس کو حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ حرہ نامی ایک خاتون ہے جو علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھ کے کوفہ میں تبلیغ کر رہی ہے۔ اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا، جاؤ حرہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ کرندے آئے، دروازے پہ دق الباب کیا، 3 باتیں پوچھی ہیں حرہ سعدیہ نے، کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہا گورنر نے بھیجا ہے۔ گورنر کے کرندے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کو حجاج بن یوسف نے دربار میں طلب کیا ہے۔ حرہ سعدیہ نے کہا آپ چلے جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد آتی ہوں۔ منبر کے تقدس کی قسم، ایک شخص بھی نہیں کھڑا ہوا دروازے پہ، سارے چلے گئے، اس لیے وہ جانتے تھے یہ علی حیدر کرار کی محبہ ہے، اگر اس نے کہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، یہ ضرور دربار میں آئے گی۔ روایت کہتی ہے حرہ سعدیہ نے غسل شہادت کیا۔ آپ علماء ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، جسے پتہ ہو کہ مجھے شہید کر دیا جائے اور مجھے شہادت کے بعد غسل کفن نہیں دیا جائے گا، فقہ یہ کہتی ہے وہ اپنی زندگی میں ہی غسل شہادت کر لے اور کفن پہن لے۔ حرہ سعدیہ نے غسل شہادت کیا، کفن نما خوبصورت بہترین سفید رنگ کا لباس پہنا، کمرے سے باہر نکلی، جب اپنے صحن میں آئی تمام بچے اکٹھے ہو گئے ماں کے ارد گرد۔ اماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں خیریت تو ہے؟ حرہ سعدیہ نے اپنے سارے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا او میرے بچوں، علی کی ولایت مفت میں ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں۔ علی کی ولایت مفت میں ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں۔ تو علی والا جو ہے وہ جانتا ہے کہ موت ولایت علی کو سننے سے دکھائی میں تبدیل ہونے کا نام ہے۔ اور کربلا میں دیکھیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کس طرح موت کی طرف بڑھ بڑھ کے جا رہے ہیں۔ ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب کی طرف نہیں گیا۔ حضرت جون بن حبی، روایت کہتی ہے فلم نشب القتال، جب جنگ عروج پہ تھی، فوقف الحسین علیہ السلام، میرے آقا حسین علیہ السلام کھڑے تھے، فجاء الجون، جون آیا، فوقع علی قدم ابی عبداللہ الحسین، اپنے آپ کو فرزند رسول کے قدموں پہ گرایا، وَيُقَبِّلُهُمَا، اور فرزند رسول کے دونوں قدموں پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے کہا استاذن منکم یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں آپ سے موت کی اجازت مانگتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا جون انت فی اذن منی، جون میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو چلا جا۔ جون کہتا ہے یبن رسول اللہ اذا انا فی الرخاء الحس کاساکم وفی الشدت اخذلکم، اے فرزند رسول جب آپ پہ عروج تھا اس وقت میں آپ کے برتن چاٹتا رہا، آج آپ پہ مشکل آ گئی ہے، آپ کہتے ہیں جون چھوڑ کر چلا جا، جون نہیں جائے گا۔ امام نے فرمایا جون تو ہمارے پاس راحت اور سکون کے لیے آیا تھا، ہمارے راستوں پہ آسائش اور مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر جون کہتا ہے یبن رسول اللہ، شاید آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں لِأَنَّ لَوْنِي أَسْوَدٌ وَرِيحِي لَنَتِنٌ وَحَسْبِي لَئِيمٌ، اے فرزند رسول شاید آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے، میرا حسب اتنا پست ہے کہ میں غلام ہوں۔ ہاں فرزند رسول اگر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں واللہ لا افارقکم حتی یختلط دمی مع دمائکم، اے فرزند رسول اگر یہ بات ہے تو جون ہرگز نہیں جائے گا یہاں تک کہ میرا سیاہ خون آپ کے خون میں نہ مل جائے۔ امام نے فرمایا جون اگر یہ بات ہے
میرے آقا جھکے جون کو اٹھایا سینے سے لگایا، جون اگر یہ بات ہے حسین ابن علی تجھ سے وعدہ کرتا ہے میں کریم ابن کریم ہوں، اے جون جب تیری شہادت ہو جائے گی تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جائے گا، اور تو کہہ رہا ہے کہ تیرے جسم سے بدبو آتی ہے، اے جون تیرے جسم سے ایسے خوشبو آئے گی مسک اور عنبر کی، کئی میل سے دور تاجر یہ سمجھ کے آئیں گے یا مسک و عنبر کے ڈھیر فروخت ہو رہے ہیں۔ اور اے جون تو کہہ رہا ہے کہ تیرا حسب پست ہے، تو غلام ہے، جون میں تیرے حسب کو اتنا بلند کر دوں گا کہ جنت میں تیرا مقام میرے نانا مصطفیٰ اور میرے بابا علی کے ساتھ ہوگا۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اتنے موت کے عاشق تھے حضرت جون، روایت کہتی ہے میرے آقا نے اس کو اجازت دی، یہ جنگ کے اندر معرکہ کے اندر آیا، میدان کے اندر آیا، اور جو مد مقابل تھا اس نے کہا جون تو غلام ہے اور غلام ہو کے تجھے اتنی محبت ہے اپنے آقا سے؟ جون نے کہا ہاں ہے۔ کہتا ہے اگر اتنی محبت ہے پھر ذرا گھوڑے سے اتر آ۔ روایت کہتی ہے جناب جون نے چھلانگ لگائی اور گھوڑے سے اتر آئے۔ پھر یہ مد مقابل کہتا ہے جون اتنی محبت ہے حسین ابن علی سے، پھر یہ جنگی لباس اتار دے۔ حضرت جون نے اپنی ذرہ بھی اتار دی، پھر یہ کہتا ہے جون اگر تجھے اتنی محبت حسین کے ساتھ ہے پھر یہ تلوار بھی پھینک دے۔ تلوار پھینکنے جا رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی یا جون حل جننت یا جون، اے جون کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ کہتا ہے نعم جننی حب الحسین، مجھے آقا حسین کی محبت نے دیوانہ کر دیا ہے۔ زندہ سلامت رہیں، مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ نعم جننی حب الحسین، مجھے میرے آقا حسین کی محبت نے دیوانہ کر دیا ہے، اور آقا حسین کی محبت میں میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور روایات کہتی ہیں جب حضرت جون شہید ہوئے، فرزند رسول حضرت جون کی میت پہ آئے اور کھڑے ہو کے دعائے کلمات ارشاد فرمائے اللہم بیض وجہہ، پروردگار جون کے چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دے، وطیب ریحہ، جون کی جو آتی تھی خوشبو پروردگار اسے خوشبو میں تبدیل کر دے، اے پروردگار وحشرہ مع الابرار الائمۃ الطیبین الطاہرین، پروردگار جون کو میرے نانا مصطفیٰ اور میرے بابا علی کے ساتھ معشور کر دے۔ روایت کہتی ہے ابھی فرزند رسول کے یہ الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، حضرت جون کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، اور حضرت جون کے جسم سے ایسے خوشبو آنے لگی جیسے مسک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ مومن موت کا اس طرح عاشق ہوتا ہے، مومن جانتا ہے کہ موت علی کی ولایت سننے سے دیکھنے میں تبدیل ہونے کا نام ہے۔ اور کربلا میں دیکھیں شب عاشور ہے، فرزند رسول نے اپنے اصحاب کو ایک خیمے کے اندر جمع کیا، تاریخ یہی کہتی ہے میرے آقا نے ایک ایک صحابی کو جنت میں اس کا محل دکھایا، اور ایک ایک شہید کا نام لیا۔ خیمے کے ایک کونے سے 13 سالہ بچہ کھڑا ہوا اور عجیب سوال کیا ہے اس بچے نے، نام قاسم ہے، حسن کا یتیم ہے۔ کھڑا ہو کے کہتا ہے چچا کیا کل کے شہیدوں میں حسن کے یتیم کا نام بھی ہے؟ فرزند رسول نے سوال پوچھا قاسم کیف عندک الموت یا بنیا، میرا لال تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ کیسا جواب دیا ہے شہزادہ نے؟ کہتے ہیں یا اما احل من العسل اذا جاء فی نصرتک، اے چچا اگر آپ کی مدد میں آ جائے موت قاسم کو شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ اجرکم اللہ۔
میرے آقا نے کہا قاسم تو پوچھ رہا ہے نا کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے؟ میرا لال کل کے شہیدوں میں تیرے ششمائے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، روایت کے جملے ہیں، ہاشمی خون تھا، جوش آیا، انگڑائی لی، ابا کے بٹن ٹوٹ گئے، رو کے کہتے ہیں چچا کیا کل یہ بے غیرت فوج میری پھپھیوں کے خیام میں داخل ہو جائے گی؟ میرے آقا نے کہا نہیں قاسم، کس کی جرت ہے اور جن پھپھیوں کا تجھ جیسا بھتیجا زندہ ہو، کس لعین کی جرت ہے اس کی پھپھیوں کے خیام کے اندر چلا جائے؟ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ نہیں میرا لال، یہ فوج تیری پھپھیوں کے خیام میں نہیں جائے گی۔ میرے آقا دلاسا دے رہے ہیں شہزادہ کو، جانتے تو تھے میرے مولا، اور پھر سینے سے لگایا، او قاسم میں اصغر کو اٹھا کے لے آؤں گا قوم اشقیاء کے پاس۔ اور روایت کہتی ہے جب شب عاشور آئی ہے نا، خیام کا پہرا دے رہے تھے حضرت عباس غازی شہنشاہ اور جناب علی اکبر، خیام کا پہرا دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں دونوں چچا بھتیجا یہ گفتگو کر رہے تھے۔ جناب علی اکبر نے کہا چچا جب کل روز عاشور آئے گا نا، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میرا لاشا خیام میں آئے۔ میرے آقا غازی شہنشاہ نے کہا اکبر تو میرے بھائی کی آنکھوں کا نور ہے، اکبر اگر تو چلا گیا نا میرے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ نہیں علی اکبر تو نہیں جائے گا، کل سب سے پہلے میدان میں عباس جاؤں گا، سب سے پہلے میں غازی کا لاشا آئے گا۔ علی اکبر کہتے ہیں چچا آپ تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، چچا اگر آپ چلے گئے میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ شریف و روایت یہی کہتی ہے 13 سالہ بچہ یہ جملے سن رہا تھا، دوڑ کر آیا، کہا ننے ہاتھ جوڑے، کہا بھائی علی اکبر کل آپ بھی نہ جانا، آپ کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ اے چچا عباس آپ بھی نہ جانا، آپ کے جانے سے میرے چچا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ میں جو حسن کا یتیم ہوں کل سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا، نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا۔ غریب کربلا مصلی عبادت پہ یہ جملہ سنا، دوڑ کر آئے، قاسم کو سینے سے لگایا، او میرا لال تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ قاسم تیرے جانے سے حسین کے 2 نقصان ہو جائیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔